بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس۔ حصہ سوم، حکم و مواعظ، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ حکمت نمبر 195۔ گندگی کو دیکھ کر آپ کا گزر ہوا ایک گھوڑے کی طرف سے جس پر غلاظتیں تھیں، فرمایا، یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہے جس پر تم لوگ کل ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے۔ حکمت نمبر 196۔ عبرت کی قدر و قیمت۔ تمہارا وہ مال اکارت نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے۔ وضاحت مؤلف: جو شخص مال و دولت کھو کر تجربہ و نصیحت حاصل کرے اسے ضیاع مال کی فکر نہ کرنا چاہیے، اور مال کے مقابلے میں تجربے کو گراں قدر سمجھنا چاہیے، چونکہ مال تو یوں بھی ضائع ہو جاتا ہے مگر تجربہ آئندہ کے خطرات سے بچا لے جاتا ہے۔ چنانچہ ایک عالم سے جو مالدار ہونے کے بعد فقیر و نادار ہو چکا تھا، پوچھا گیا کہ تمہارا مال کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے تجربات خرید لیے ہیں جو میرے لیے مال سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی میں نقصان میں نہیں رہا۔ حکمت نمبر 197۔ دلوں کی خستگی۔ یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکمانہ جملے تلاش کرو۔ حکمت نمبر 198۔ قول خرارج۔ جب خرارج کا قول لا حکم الا للہ، حکم اللہ سے مخصوص ہے، سنا تو فرمایا۔ حکمت نمبر 199۔ عوام۔ بازاری آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجتمع ہوں تو چھا جاتے ہیں اور جب منتشر ہوں تو پہچانے نہیں جاتے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو باعث ضرر ہوتے ہیں اور جب منتشر ہو جاتے ہیں تو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مجتمع ہونے کا نقصان تو معلوم ہے، مگر ان کے منتشر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشہ ور اپنے اپنے کاروبار کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو لوگ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے معمار اپنی زیر تعمیر عمارت کی طرف، جولاہا اپنے کاروبار کی جگہ کی طرف اور نان بائی اپنے تنور کی طرف۔